دوستوں اور بزرگوں، اتباع مصطفیٰ اتباع شریعت ہے، اور اتباع شریعت اتباع مصطفیٰ ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر تم نے میرے محبوب کی اتباع کر لی تو تم نے ہمارا قرب پا لیا، یعنی اگر اتباع نہ کی تو اللہ کا قرب نہیں ملے گا۔ اتباع آپ کے اعمال میں، اقوال میں اتباع کی ضرورت ہے۔ گفتگو کریں تو مدینے والے کی طرز زندگی کو دیکھیں، اور عمل کریں تو مدینے والے کے اعمال کو دیکھیں۔ جنہوں نے آپ کی اتباع کی، ابو بکر نے اتباع کی، اللہ نے ان کو صدیق اکبر بنا دیا۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار بنا دیا۔ عمر رضی اللہ نے اتباع کی، اللہ نے فاروق اعظم بنا دیا۔ باقی چلتے زمین پہ تھے، قدموں کی آہٹ جنت میں آتی تھی۔ سلمان نے اتباع کی، آپ نے فرمایا میرے اہل بیت میں سے ہے۔ بدریوں نے اتباع کی تو فرمایا اصحاب بدر گناہ بھی کریں گے تو اللہ نیکی لکھ دیں گے۔ جس نے بھی اتباع کی، خواتین نے کی، مردوں نے کی، تو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ آسمانوں سے ملا، اور محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ مثل ستاروں کے چمک رہے ہیں۔ بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، جس کی بھی اتباع کرو گے تم کامیاب ہو کر ہی رہو گے۔ تو بات اتباع کی ہے، صحابہ نے ایسی اتباع کی، آپ کو دیکھتے تھے کہ آپ مجلس میں کیسے بیٹھتے ہیں، صحابہ مجلس میں ویسے بیٹھنے لگے۔ آپ نماز کیسے پڑھتے ہیں، صلو کما رأیتمونی، آپ نے فرمایا نماز ایسے پڑھا کرو جیسے میں پڑھتا ہوں، مجھے دیکھ کے۔ تو نماز کی اتباع کی، اور روزے کی اتباع۔ ایک صحابی رسول نے آپ کے ساتھ روزہ رکھا، سحری کی، آپ نے اگلے دن شام میں افطاری نہ کی، نہ پانی پیا، نہ کھانا کھایا، رات بھی گزر گئی۔ صحابی رسول نے دیکھا کہ میں تو اتباع کر رہا ہوں لیکن میں کیوں کھاؤں۔ اگلے دن آپ نے بغیر کھائے پیے سحری کر لی، صحابی رسول نے بھی نہ کھایا نہ پیا۔ پھر افطاری کا وقت آیا، پھر آپ نے افطاری نہیں کی، تو صحابی نے نہیں کی تو رات کو بے ہوش ہو گئے۔ تو آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ محبوب میں آپ کی اتباع کر رہا تھا کہ آپ جیسے افطاری نہیں کر رہے تھے میں بھی نہیں کر رہا تھا، سحری نہیں کر رہے تھے میں بھی نہیں کر رہا تھا۔ آپ نے فرمایا نہیں، کچھ باتیں اتباع کی ہیں، کچھ حکم کی ہیں، اس معاملے میں تم جاؤ اپنا افطار کرو، میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے، مجھے کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہوتی، تم جاؤ کھاؤ۔ اس طریقے سے آپ نے 9 شادیاں کی، امت کے لیے صرف 4 کا حکم ہے۔ ایک صحابی رسول اپنے غلام کے ساتھ جا رہے تھے اونٹنی پہ، تو ایک مقام پہ غلام سے کہا کہ اونٹنی روکو، نیچے اترے اور اتر کے
ایسے تھوڑی سی انگڑائی لی، پھر ادھر دیکھا، پھر ادھر دیکھا، پھر ایک جگہ جا کے تھوڑی دیر بیٹھے، پھر کھڑے ہو گئے، پھر دعا مانگی، پھر کہا چلو۔ تو غلام نے پوچھا کہ میں سمجھا تھا شاید آپ قضائے حاجت کے لیے اترے ہیں، تقاضا ہوگا، آپ نے تو وہ نہیں کیا، آپ نے انگڑائی بھی لی، آپ نے ادھر بھی دیکھا، ادھر بھی دیکھا، پھر ایک جگہ پہ بیٹھے، پھر اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ اس نے کہا ایک دفعہ میں محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے ہی تھا کہ آپ سواری پہ تھے، میں آپ کا غلام ساتھ چل رہا تھا، اسی جگہ پہ آپ نے اونٹنی رکوائی اور اترے اور ایسے انگڑائی لی اور ایسے ادھر دیکھا ادھر دیکھا اور آپ نے یہاں تقاضا کیا، تو میں تو آپ کی اتباع کر رہا تھا تاکہ اس کا مجھے ثواب مل جائے۔ صحابہ نے داڑھیاں رکھی اتباع کے لیے، زلفیں رکھی اتباع کے لیے، نکاح کیے اتباع کے لیے، نمازیں پڑھی اتباع کی، راتوں کو جاگے اتباع کی، تہجد کے نوافل پڑھے اتباع کی، قرآن پاک کی تلاوت کی اتباع کی، ہمسایوں سے اچھا سلوک کیا اتباع کی، بچوں سے پیار کیا اتباع کی، جہاد میں بہادر بن کے اترے اتباع کی۔ ایک صحابی رسول تھے کالے افریقیوں کے بال آج بھی ذرا گھنے ہوتے ہیں اور آسانی سے ایک ایک بال کھلتا نہیں ہے، تو اس صحابی کے دل میں آیا کہ میں اپنے سر کے بالوں کی مانگ بیچ میں نکالوں، کہ محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بالوں کی مانگ بیچ میں نکالتے ہیں، لیکن نکلتی نہیں تھی مانگ، بال ایسے گھنے تھے، جڑے ہوئے تھے۔ تو صحابی رسول جب تنگ آئے تو انہوں نے ایک لوہے کا راڈ لیا اور اس کو آگ میں ڈال دیا اور اس کو آگ سے تپا دیا۔ جب وہ انگارے کی طرح ہوا تو اس کو اٹھا کے اپنے ناک کی سیدھ میں سر کے اوپر پھیرا، بال بھی جل گئے، چمڑا بھی جل گیا اور مانگ بن گئی۔ تو خوش ہو گئے کہ چلو سر کا چمڑا جل گیا لیکن مجھے محبوب کی اتباع نصیب ہو گئی، کہ میں نے، کیونکہ رب نیتوں کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، لباس میں اتباع کرو، چال ڈھال میں اتباع کرو۔ آپ کا لباس تنگ نہیں تھا، آپ کا لباس کھلا تھا، آپ آستین کھلے استعمال فرماتے تھے، آپ کی بازو آستین اتنی کھلی ہوتی تھی کہ جب ہاتھ دعا کے لیے آگے فرماتے، یوں کبھی نہیں، یوں بھی نہیں، دعا کے لیے معمول تھا کہ ہاتھ یوں رب کے آگے رکھتے تھے سیدھے، اور آگے کر کے آگے تک لے جاتے تھے ہاتھوں کو۔ تو اس طرح سے جب آپ کی آستین کھلتی تو نبی علیہ السلام کے غلام اپنی آنکھوں کی کنگھیوں سے، پلکوں سے جھانک کے آپ کے بغل کو دیکھ لیتے تھے کہ وہ سفید مکھن کی طرح چمکتے تھے آپ کے بغل۔ تو کھلی آستین کا حکم ملا، کھلے لباس کا ملا، کبھی تہمد باندھ لیا کرو، کبھی لمبا کرتا پہن لیا کرو، سنت اتباع سمجھ کے۔ ہر وہ کام ایک دفعہ زندگی میں ضرور کرو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہو۔ کبھی گھوڑے پہ بیٹھو، کبھی خچر پہ بیٹھو سنت سمجھ کے، کبھی گھر میں جا کے بچوں کے ساتھ کام میں ہاتھ بٹاؤ سنت سمجھ کے، کہ سنت ہے کہ میرے نبی علیہ السلام اپنے ازواج کے ساتھ کام کرواتے تھے۔
کبھی روٹی پکا لو۔ اب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ کی جوتی کا تسمہ ٹوٹ جاتا تو خود گانٹنے بیٹھ جاتے تھے، کپڑا پھٹ جاتا خود سینے لگ جاتے تھے۔ آٹا گوندا، فرمایا عائشہ آج مل کے روٹی پکائیں گے، ایک روٹی تو لگا ایک میں محمد لگاتا ہوں تندور میں۔ جب روٹی لگا دی گئی تو ایک روٹی آپ نے لگائی تھی، ساری روٹیاں پک گئیں اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار جاتی اور واپس آتی، دیکھ کے واپس آتی۔ آپ مسکرائے، فرمایا جاتی ہو مسکرا کے، اور وجہ ہنسنے لگی، فرمایا کملی والا دیکھیں جو میں نے لگائی تھی ساری پک گئیں، جو آپ نے لگائی وہ ابھی بھی پانی بہہ رہا ہے، وہ کیوں نہیں پکتی؟ آپ مسکرائے، فرمایا حمیرہ میری عائشہ، جس چیز کو میرا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ لگ جائے اسے دنیا کی آگ اور جہنم کی آگ نہیں جلا سکتی۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتی ہے ایک صحابی ان کے بعد دعوت پہ آئے تو انہوں نے دسترخوان اٹھایا، دیکھا بچھانے لگے میلا تھا، انہیں فوراً اٹھایا، جا کے جلتی آگ تندور میں ڈال دیا اور اس کے بعد لے کے آئے۔ وہ صحابی سمجھے کہ یہ تو جل گیا، کپڑا تھا، لیکن حیرت ہوئی کہ جب وہ کپڑا واپس آیا بچھایا تو صاف تھا۔ تو اس نے پوچھا اس کی وجہ، فرمایا کہ یہ وہ کپڑا ہے جب محبوب میرے گھر کھانے کے لیے تشریف لائے تھے، قدم رکھا تھا میرے گھر میں رحمت والا، تو آپ نے کھانے کے بعد اس کپڑے سے ہاتھ صاف کیے تھے۔ تو وہ دن اور آج کا دن جب بھی یہ کپڑا میلا ہوتا ہے تو میں اس کو دھوتا نہیں ہوں، آگ میں ڈال دیتا ہوں۔ آگ صرف میل کو جلا دیتی ہے، کپڑے کو کچھ نہیں کہتی۔ جس کپڑے کو ہاتھ لگ گیا، جس بندے کو ہاتھ لگ جائے محبوب کا، وہ جہنم میں کیسے جا سکتا ہے؟ فرمایا اتباع کرو، کھانا کھانے کی ترتیب اتباع کے ساتھ، کہ محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح کم کھاؤ، افطار میں فطور کرو، دوپہر کا کھانا کھا کے آرام کرو، رات کا تھوڑا کھانا بھی کھا کے چہل قدمی کرو، 3 حصے کرو، ایک حصہ پانی، ایک حصہ ہوا، ایک حصہ طعام، کبھی بیماری نہیں آئے گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ میں جب پہنچ گئے تو اچانک شہر سے باہر نکلے تو ایک حکیم سے ملاقات ہوئی، کھڑا ہوا حکیم اور آپ کو گلہ کرنے لگا، کہنے لگا جب سے آپ مدینہ آئے ہیں ہم حکیموں کا کاروبار بند ہو گیا ہے، ہمارے پاس کوئی مریض نہیں آتا۔ آپ مسکرائے، فرمایا مسلمان بیمار نہیں ہوتا، اب آپ کا کام بند ہے۔ تو وہ حکیم کہنے لگا یہ مسلمان انسان نہیں ہوتا، انسان تو ہوتا ہے، تو پھر یہ بیمار کیوں نہیں ہوتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان ایک آنکھ سے کھاتا ہے اور دوسری کو خالی رکھتا ہے، تو اس لیے جو اس طرح سے میری اتباع کرے گا وہ کبھی بیمار نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا کھجور کھایا کرو، آپ نے فرمایا کہ اجوا کھجور کھایا کرو، آپ نے فرمایا حبۃ السودا کلونجی کو کھایا کرو، آپ نے فرمایا جو کو استعمال کرو، سادہ آٹے کو بغیر چھان کے استعمال کرو، چھانو نہیں۔ آپ نے فرمایا مٹی پہ بھی بیٹھا سویا کرو، جو آپ کی ادائی ہیں اگر آپ ادھر آ جائیں تو یقیناً آپ دنیا کی ساری پریشانیوں سے بچ جائیں گے، آخرت کی بھی بچ جائیں گے، آخرت کی پریشانیوں سے بھی بچ جائیں گے۔
آپ نے فرمایا ماں کا ادب احترام کرو، والد کی خدمت اور اس کا اکرام کرو، چھوٹے کے ساتھ شفقت کا برتاؤ کرو، بیویوں سے حسن سلوک کرو، شوہروں کا احترام کرو، اور ان کی قوت اور طاقت اور اختیار جو شریعت نے دیا ہے خواتین ان کا احترام کریں۔ یہ نہ سمجھیں کہ میرا خامند رہے، میرا حاکم کیسے بن گیا۔ جس رب نے کائنات کو بنا کے نظام وضع کیا، الرجال قوامون علی النساء، اس نے یہ قاعدہ قانون بنا کے دیا۔ تو اس لیے جب تک آپ اتباع مصطفیٰ کریں گے، آپ کی سلامتی کی ضمانت عرش بری سے ملی ہوئی ہے۔ جب آپ اتباع چھوڑ دیں گے، اب دیکھیں کافروں نے بہت سی باتیں ہماری اپنائی ہوئی ہیں، کم کھاتے ہیں، صحت مند ہیں۔ آپ نے فرمایا ٹھنڈی چیز استعمال نہ کرو، زیادہ گرم چیز استعمال نہ کرو۔ ہم ٹھنڈی بھی کرتے ہیں اور زیادہ گرم بھی کرتے ہیں، تو پھر بیماریاں ہمیں چھوڑتی نہیں ہیں۔ تو یہ تو عام زندگی کے معمولات ہیں۔ اور روزہ ملا، نماز ملی، حج ملا، زکوٰۃ ملی، صدقہ ملا۔ آپ نے فرمایا آپ کے پاس بھلے کچھ بھی نہ ہو، پھر بھی سوالی آپ کے دروازے تک آ جائے تو اسے خالی نہ بھیجو۔ کپڑا دے دو، جوتا دے دو، برتن اٹھا کے دے دو۔ یہ نہ سوچو اسے پیسے ضرورت ہے، برتن نہیں، جو چیز کھجور ہے کھجور دے دو۔ فرمایا سوالی چاہے تمہارے دروازے پہ چڑھ کے آئے، ہو سوالی، اسے خالی نہ بھیجو۔ آپ کے پاس سوالی آتے تھے، حالانکہ آپ جب سوتے تھے آپ کے گھر میں صرف ایک بستر تھا، کھجور کی چھڑیوں کی چٹائی، کھجور کی چھاچ سے بنا ہوا چھڑیوں کا تکیہ، اور ایک کرتا اور ایک چادر۔ وہی کرتا آپ اوپر کرتے تھے اور وہی کرتا آپ اپنے اوپر اپنا صبح کوٹ کے پہن لیتے تھے، اور اس کے بعد ایک کمبل، ایک چادر اوڑھنی تھی جس کو ہم کملی مبارک کہتے ہیں، وہ کبھی آپ نیچے ڈال لیتے کبھی اوپر ڈال لیتے تھے۔ تو میرے دوست سادہ زندگی گزارو۔ ایک خاتون فوت ہوئی راولپنڈی میں، بیٹی نے خواب میں دیکھا اور ماں سے پوچھا سناؤ اماں، انہوں نے کہا جنت ملی ہے، لیکن 3 دن کا انتظار کرنا پڑا۔ کیوں؟ انتظار کس چیز کا؟ فرمایا، کہنے لگی کہ اللہ نے فرمایا کہ سب ٹھیک ہے لیکن تیرے پہننے کے کپڑے 3 جوڑے زیادہ تھے جو استعمال میں نہیں آتے تھے، رکھے ہوئے تھے، اس لیے 3 دن تمہیں جنت کا انتظار کرنا پڑے گا۔ اور وہ انتظار میرے لیے بڑا کرب والا تھا۔ صرف 3 جوڑے کپڑوں کے فالتو چھوڑ کے فوت ہوئی، تو 3 دن کے لیے جنت سے کیا انتظار کرنا پڑا۔ تو اس لیے نبی علیہ السلام کی سادہ زندگی مشعل راہ ہے۔ اتباع کرو مدینے والے کی، اور انشاءاللہ دنیا آخرت میں کامیابی ملے گی۔ اور مہمان نوازی میں اتباع کرو، یہ نہ دیکھو یہ دشمن ہے، یہ کافر ہے، نہیں، مہمان ہوتا ہے چاہے کافر کیوں نہیں۔ کافر بھی اگر تیرا حلال لقمہ پیٹ میں ڈال بیٹھے گا، یقیناً وہ اس کے بدن میں پاک خون کا قطرہ ضرور پیدا کر دے گا، اور وہی ایک قطرہ خون کا اسے حق سمجھنے کی توفیق بخشے گا، اور وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوگا۔ نبی علیہ السلام کے ہمارے حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس سے ایک ہندو آیا، کہنے لگا جی مکھن دم کر دیں، میری بیوی کے ہونٹوں میں تکلیف پکے ہوئے ہیں، چھالے ہیں۔ آپ نے 3 مرتبہ اللہ 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 کی ضرب لگائی، دے دیا۔ جب ہندو نے جا کے اپنی بیوی کو دیا، اس نے ہونٹوں کو لگایا تو وہ اللہ اللہ کرنے لگ گئی اس کی بیوی۔ تو واپس آیا، حضرت سے کہنے لگا حضرت وہ جو مکھن آپ نے دیا تھا
میری بیوی ویسے کرنے لگ گئی ہے جیسے آپ کرتے ہیں. ہم کیسے کرتے ہیں؟ کہتا میں تو نہیں بتاؤں گا. حضرت نے فرمایا کہ بتانا تو پڑے گا ہم کیسے کرتے ہیں. جیسے اس نے کہا آپ اللہ نہیں کرتے، اللہ کا نام نکلا اور جذب ہو گیا، اسے ذکر جاری ہو گیا. کھڑا ہوا، کلمہ پڑھا، مسلمان ہوا. بیوی کو لے آیا، بچوں کو 70 بندہ لے کے آیا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو. اگر کہتے نہیں تو چوڑا، تو کافر، تو ہندو، جا دوڑ جا، میں تجھے قریب نہیں آنے دیتا، نہیں. اللہ تعالیٰ نے سبب بنانا ہوتا ہے تو اتباع مصطفیٰ کرو، بڑوں کی بھی اتباع کرو، علماء کی اتباع کرو، جو شریعت پہ چل رہی ہیں، شریعت کی پاسداری کرتے ہیں، ان کو دیکھو، ان کی قدر کرو اور ان کی اتباع کرو.